کوئی دعا نہ کرتے، ہرگز تیرے سامنے نہ گڑ گڑاتے، لیکن ہم دعا اس لیے کرتے ہیں کہ چونکہ تو نے دعا کا حکم دیا ہے۔ تو اب اس میں کوئی فلسفہ تلاش کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس لیے کہ تعبد ہی یہ ہے کہ جو معبود حکم دے بس اس کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کر دیا جائے۔ اب جب ہم کو وہ خود حکم دے رہا ہے کہ تم ہمیں پکارو، ہم سے دعا کرو، تو اب اس میں الگ کے سوالات قائم کرنے کی ایک بندے کے لیے کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ہم خواہ کے لیے سوالات پیدا کریں اور پھر دعا کو ہم بلا وجہ کے لیے مشکوک بنا دیں اور اس سلسلے میں شکوک و شبہات میں مبتلا ہو جائیں۔ سیدھی بات یہ ہے کہ جب ہم ایمان لے آئے اللہ پر، رسول پر، امام پر اور قرآن پر کہ یہ کلام الہی ہے، تو اسی کلام الہی میں وہی الہ، وہی پروردگار اپنے بندوں کو اپنے پکارنے کا حکم دیتا ہے، لہذا بندے کی حیثیت سے ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اسے پکاریں، اور یہ بھی اس کا ایک لطف اور احسان ہے۔ ورنہ بعض مرحلے میں اگر انسان اپنا درد دل کسی سے نہیں بیان کرتا تو کس قدر ہول ہوتی ہے۔ کبھی کبھی وہ منزل آتی ہے کہ دل چاہتا ہے کہ ہم کسی کے سامنے اپنا درد دل بیان کریں، جس کو کہتے ہیں زبان میں بھڑاس نکال لینا، ذرا مطمئن ہو جانا، بھرا ہوتا ہے انسان، اور پھر جس اعتبار سے زندگی ہے اس میں نہ جانے کتنی ایسی باتیں ہیں۔ اگر ہم خود اپنے گھر اور اپنے معاشرے پر نظر ڈالیں تو بہت ساری باتیں ہیں جو ہم اپنی ماں سے کہہ سکتے ہیں مگر باپ سے نہیں کہہ سکتے، بہت ساری باتیں باپ سے کہی جا سکتی ہیں مگر بیٹے سے نہیں کہی جا سکتی، بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو بیٹے سے کہی جا سکتی ہیں مگر زوجہ سے نہیں کہی جا سکتی، بہت ساری باتیں جو زوجہ سے کہی جا سکتی ہیں مگر اعزہ سے نہیں کہی جا سکتی۔ لیکن ایک ذات پروردگار اور بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو ہم کبھی کسی سے نہیں کہہ سکتے، کس سے کہیں؟ تو بس یہ ذات پروردگار نے، اللہ نے جو دعا کا حکم دے کے ہم جیسے لوگوں کو گویا ہمارے لیے اطمینان کا ایک سامان فراہم کر دیا ہے کہ وہ بات جو تم کسی سے نہیں کہہ سکتے وہ ہم سے تو کہہ سکتے ہو، جو بات تم کسی سے نہیں کہہ سکتے وہ ہم سے کہہ سکتے ہو، تم ہماری بارگاہ میں دعا کرو، ہم تمہاری دعاؤں کو قبول کرنے والے ہیں۔ اور پھر کس حالت میں وہ قبول کرتا ہے؟ کب وہ جلدی دعاؤں کو قبول کرتا ہے؟ جب انسان حالت اضطرار میں اسے پکارتا ہے، بے چینی کے حالت میں اسے پکارتا ہے۔ امن یجیب المضطر اذا دعا، کہ جب مضطر اسے پکارتا ہے تو وہ جواب دیتا ہے۔ جب بھی ایک اضطراب، ایک بے چینی کے ساتھ کوئی بھی بندہ اپنے مالک کو پکارتا ہے تو یقینی طور پر وہ جواب دیتا ہے۔ اس کے جواب دینے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس دعا کو قبول کرتا ہے۔ تو اگر یہ دعا کا حکم نہ ہوتا تو واقعاً انسان بعض مراحل میں ایک دشواری اور پریشانی اور الجھن کا شکار ہو جاتا، میں پھنس کر رہ جاتا۔ یہ اس کا کرم ہے، یہ اس کا لطف ہے کہ جو ہم کسی سے نہیں کہہ سکتے وہ کم سے کم اس سے کہہ سکتے ہیں، اس سے کہہ سکتے ہیں۔ پھر یہ کہ سب کی باتیں اس سے کہی جا سکتی ہیں اور اپنی بات بھی اس سے کہی جا سکتی ہے، اس لیے کہ دلوں کی حالت کا بدلنے والا تو وہی ہے، مقلب القلوب وہی ہے، دلوں کی حالت کا بدلنے والا وہی ہے، مسبب الاسباب وہی ہے، اسباب کا پیدا کرنے والا وہی ہے۔ لہذا اگر کبھی اسباب کی کمی ہے تو مسبب الاسباب ہی سے کہا جائے گا، اگر حالات کی نہیں بدل رہے ہیں تو اسی سے کہا جائے گا حالات جس کے اختیار میں ہیں۔ اور پروردگار عالم سے بڑھ کر کوئی ذات ایسی نہیں ہے جو ساری چیزوں پر قدرت رکھنے والی ہو اور جو سننے والی ہو۔ پھر یہ کہ اس کی ذات چونکہ سب سے عظیم ذات ہے، دنیا میں عموماً ہم جن لوگوں کے سہارے ڈھونڈتے ہیں، جنہیں ہم بڑا سمجھتے ہیں کسی بھی لحاظ سے، کوئی بھی اپنی عرضی لے کر جاتے ہیں، کوئی بھی اپنی خواہش لے کر جاتے ہیں، لیکن وہ ایک مرحلے میں فقط ایک کی سن سکتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر ایک آدمی بات کر رہا ہے تو 50 آدمی پھر بات کرنے لگیں۔ وہ ایک مرحلے میں، ایک موقع پر، ایک ٹائم میں، ایک وقت میں ایک ہی کی سن سکتے ہیں۔ یہ تو فقط ذات پروردگار ہے کہ وہ آنے واحد میں سب کی سنتا ہے۔ اگر یہ پوری کائنات کا ہر ذرہ اس کی بارگاہ میں فریاد کر رہا ہو تو وہ ہر ایک کی فریاد کا سننے والا ہے۔ وہ ان کی بھی سنتا ہے کہ جو اسے مانتے نہیں ہیں، ان کی بھی وہی سنتا ہے۔ وہ تو غلط طریقہ اختیار کر لیتے ہیں، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن سننے والا وہی ہے۔ اس لیے کہ جن کے سامنے وہ گئے ہیں نہ وہ سننے والے ہیں نہ دیکھنے والے ہیں۔ سننے والا تو وہی ہے، دیکھنے والا تو وہی ہے۔
لہذا ان کی جو پکارتے نہیں ہیں، جو غیروں کو پکارتے ہیں لیکن سنتا وہی ہے. کہ جائے کہ جو اسی کو پکار رہا ہو تو کیوں نہیں سنے گا؟ وہ سمیع بھی ہے، سننے والا بھی ہے، بصیر بھی ہے، دیکھنے والا بھی ہے. تو دعا کو خود ایک عبادت قرار دیا گیا ہے، اور دعا سے گھمن یا دعا سے غرور یا دعا نہ کرنے کو جہنم میں جانے کا وسیلہ اور ذریعہ قرار دیا گیا ہے. اور پروردگار عالم نے ذلت و رسوائی کی بات کہ ہم تمہیں ذلیل بھی کریں گے اور تمہیں واصل جہنم بھی کر دیں گے اگر تم نے گھمن کیا، غرور کیا، اگر ہمیں نہیں پکارا. تو دعا خود ایک عبادت ہے، لیکن بہت ساری دعائیں ہم کرتے ہیں نہیں قبول ہوتی. تو دعائیں قبول نہ ہونے کی وجہ کیا ہے؟ نہج البلاغہ میں آج بھی وصیت نامہ موجود ہے جو امام حسن علیہ السلام کے نام ہے. ظاہری طور پر وصیت تو امام حسن کے نام ہے، لیکن پوری امت کو ایک پیغام دیا ہے امیر المومنین نے، ہر چاہنے والے کو. اس میں خود دعا کے سلسلے میں بھی آپ کے ارشادات ہیں. فرماتے ہیں کہ عین ممکن ہے کہ تم کسی وقت دعا کرو لیکن وہ دعا تمہاری قبول نہ ہو. اور اس کی وجہ جو آپ نے بتائی ہے وہ صرف یہ بتائی ہے، اس کا مفہوم یہی ہے کہ ہم اپنے اعتبار سے مانگتے ہیں، اپنے اعتبار سے کہ ہمیں یہ چیز مل جائے تو ہمارے لیے فائدہ مند ہے، ہمارے لیے نفع بخش ہے، فائدہ پہنچانے والی ہے. لیکن عین ممکن ہے کہ وہ اس چیز کے مل جانے کے بعد دنیا کا فائدہ تو ہمیشہ حاصل ہو جائے مگر آخرت کا ہمیں گھاٹا اٹھانا پڑے. لہذا یہ پروردگار کا کرم ہوتا ہے کہ وہ اس دعا کو قبول تو نہیں کرتا لیکن اس دعا کے بدلے میں ثواب ضرور عطا کرتا ہے. اس دعا کے بدلے میں ثواب ضرور عطا کرتا ہے. تو یہ بھی کبھی کبھی جو دعائیں نہیں قبول ہوتی ان کے قبول نہ ہونے کی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم اپنے اعتبار سے مانگ رہے ہیں. ہم اس کی ظاہری نفع کو دیکھ رہے ہیں لیکن اس کے باطن میں کون سا گھاٹا پوشیدہ ہے وہ تو ہم نہیں جانتے. یہ چیز مل جانے کے بعد ہمارے عقائد بگڑ جائیں گے یا اعمال بگڑ جائیں گے یا افکار بگڑ جائیں گے. تو ہم ظاہری اعتبار سے سوال کر رہے ہیں لیکن وہ خدا جو ظاہر کا بھی جاننے والا ہے، جو باطن کی بھی خبر رکھنے والا ہے، لہذا یہ بھی اس کا ایک لطف اور کرم ہوتا ہے. لیکن یہ دعا رائے گاہ نہیں ہوتی، اس کی جزا بھی ملے گی. روایات میں ہے کہ روز قیامت، روز حشر. اب اس قسم کی جو روایتیں ہیں ظاہر ہے کہ ایک پیغام ہی ہے اس میں سمجھنے کے لیے اور سمجھانے کے لیے کہ گنہگار لایا جائے گا جسے جہنم کی طرف فرشتے لے جا رہے ہوں گے تو ندائے پروردگار آئے گی کہ اسے روکو، اس کی ایک امانت میرے پاس. اور اس کے بعد جب اسے ٹھہرایا جائے گا، روکا جائے گا تو ارشاد ہوگا کہ اس نے فلاں فلاں مقام پر، فلاں موقع پر یہ دعائیں کی تھیں. لہذا اگرچہ اس کی دعائیں اس وقت قبول تو نہیں ہوئی تھیں، ہم نے اپنی مصلحت کی بنیاد پر اس کی دعا کو قبول تو نہیں کیا تھا، لیکن چونکہ اس نے مجھے پکارا تھا لہذا یہ جزا کا تو بہرحال مستحق ہے. چونکہ اس مرحلے میں مجھے پکارا تھا لہذا یہ پکارنا عبث اور بیکار نہیں. اگر دعا نہیں بھی قبول ہو رہی ہے تب بھی یہ پکارنا بیکار نہیں جائے گا. اگر یہاں نہیں دے گا تو وہاں دے گا، اور یہاں دیتا ہے تو اس کی مدت مختصر ہے، جب وہاں دیتا ہے تو اس مدت میں ہمیشگی ہے، بقا ہے. ایک صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد پر. لہذا کسی بھی مرحلے میں دعا کا کرنا کوئی گھاٹے کا سودا نہیں ہے اگر نہیں پوری. اور پھر یہ کہ ایک تو یہ ہو گئی وجہ، دوسری وجہ خود دعائے کمیل آپ حضرات سنتے بھی رہتے ہیں اور پڑھتے بھی رہتے ہیں کہ جس میں شروع ہی میں جہاں پر یہ کہا گیا کہ پالنے والے ہمارے ان گناہوں کو بخش دے جو ناموس میں بٹا لگا دیتے ہیں. اللہم اغفر لی الذنوب التی تغیر النعم، ان گناہوں کو بخش دے جو نعمتوں کو بدل دیتے ہیں، تغیر پیدا کر دیتے ہیں کہ اچھی خاصی نعمتوں کا سلسلہ رک جاتا ہے، ٹھہر جاتا ہے، اس میں تبدیلی آ جاتی ہے، بدل جاتی ہیں. ان گناہوں کو معاف کر دے جو بلاؤں کے نازل ہونے کا سبب بن جاتے ہیں. اللہم اغفر لی الذنوب التی تنزل البلا، ان گناہوں کو بخش دے جو بلاؤں کے نازل ہونے کا سبب بن جاتے ہیں. تو بلا بھی اگر آ رہی ہے تو کوئی نہ کوئی وجہ ہے. دشواری اور پریشانی دو ہی وجہ ہو سکتی ہیں، یا تو انسان وہ بندہ مرحلہ امتحان میں ہے یا مرحلہ عذاب میں ہے. اس لیے کہ جن چیزوں کو پروردگار نے امتحان کا ذریعہ قرار دیا ہے تقریباً ساری انہی چیزوں کو عذاب کا ذریعہ بھی قرار دیا ہے.
جب عذاب پروردگار آتا ہے تو یہی دشواریاں اور پریشانیاں اور آفتیں اور مصیبتیں اور بلائیں، خوف اور دہشت اور وحشت اور بھوک اور جان کا نقصان اور مال کا نقصان، یہی سب. اور جب پروردگار امتحان لیتا ہے تو انہی چیزوں کے ذریعے. کبھی اس کے برعکس بھی ہوتا ہے کہ انسان کو اگر دولت مل گئی، حکومت مل گئی، عزت مل گئی، شہرت مل گئی، تخت و تاج کا مالک ہو گیا، سلطنت مل گئی، اطمینان آ گیا، دنیاوی سب کچھ ہے، تو یہ عذاب بھی ہو سکتا ہے اور امتحان بھی ہو سکتا ہے. لیکن اگر کبھی زندگی میں بلائیں، پریشانیاں، دشواریاں، مصیبتیں، آفتیں ہیں، یا اگر اس کے برعکس بھی ہے معاملہ، تو ہم کیسے اندازہ لگائیں کہ ہم مرحلہ امتحان میں ہیں یا مرحلہ عذاب میں ہیں؟ بس یہی موقع ہوتا ہے اپنے گریبان میں سر ڈال کر اپنا حساب کرنے کا. اگر زندگی اطاعت پروردگار میں بسر ہو رہی ہے، اس کے بعد یہ چیزیں آ گئی ہیں تو امتحان ہو رہا ہے، اور اگر معصیت پروردگار میں زندگی بسر ہو رہی ہے، اس کے بعد یہ چیزیں آئی ہیں تو امتحان نہیں، عذاب پروردگار نازل ہوا ہے. ایک صلوات بھیج دیں محمد وآل محمد. اور جب عذاب پروردگار آن پڑے بندے پر تو اس عذاب سے نجات پانے کا واحد راستہ ہے کہ انسان دائرہ ابدیت میں داخل ہو جائے. بس اس کے سوا اور کوئی راستہ نہیں کہ اگر عذاب پروردگار سے وہ اپنے کو بچانا چاہتا ہے اور عذاب سے نکلنا چاہتا ہے تو عذاب سے وہی شخص نکل سکتا ہے کہ جو دائرہ بندگی میں داخل ہو جائے، بندگی میں آ جائے، عبدیت اور بندگی، اور اپنے مقصد حیات کے تحت اپنی زندگی اور اپنی حیات کو گزارنے والا ہو. تو دعا کبھی ہمارے گناہوں کی سبب سے بھی نہیں قبول ہوتی، اس لیے کہ اس میں تناظر میں انہی دعاؤں کے فقروں کے درمیان یہ فقرہ بھی ملتا ہے کہ اللہم اغفر لی الذنوب التی تحبس الدعا. پالنے والے ان گناہوں کو بخش دے جو دعاؤں کو حبس کر لیتے ہیں، دعاؤں کو قید کر لیتے ہیں، دعاؤں کو باب اجابت تک پہنچنے نہیں دیتے، قبول نہیں ہونے دیتے، مانع ہو جاتے ہیں، رکاوٹ بن جاتے ہیں قبولیت میں. ان گناہوں کو بخش دے. لہذا کبھی دعا اس لیے نہیں قبول ہوتی کہ بندہ اپنے لحاظ سے مانگتا ہے، پروردگار چونکہ علیم و خبیر ہے اور وہ لطف کرنے والا، کرم کرنے والا ہے، لہذا وہ اپنی مصلحت کو جانتا ہے، اس اعتبار سے نہیں دیتا. اور کبھی جو دعائیں نہیں قبول ہوتی تو انسان اس کا خود ذمہ دار ہوتا ہے کہ اس نے ایسے گناہ کر لیے ہیں کہ جن گناہوں کی وجہ سے اس کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے. لیکن جہاں قرآن مجید میں بہت ساری آپ کو دعائیں ملیں گی، انبیاء کی دعائیں، مرسلین کی دعائیں، مومنین کی